بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ قصہ حضرت صالح علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی طرف ایک رسول بھیجنے کا ارادہ کیا، جیسے قوم نوح اور عاد کی طرف رسول بھیجے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ زمین میں فساد پسند نہیں کرتا، اور ان میں ایک آدمی صالح نامی تھے۔ وہ ایک شریف گھرانے میں پیدا ہوئے اور عقل اور نیکی میں پرورش پائی۔ وہ بہت ہی شریف لڑکے تھے اور بہت ہی ہدایت یافتہ تھے۔ لوگ ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے تھے کہ یہ صالح علیہ السلام ہے، یہ صالح علیہ السلام ہے۔ لوگوں کو ان سے بہت ہی توقعات تھیں اور کہا کرتے تھے کہ ان کی بڑی شان ہے، ان کی بڑی شان ہے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ صالح علیہ السلام ان کے شریفوں اور امیروں میں سے ہوں گے، اور یہ خیال کیا کرتے تھے کہ ان کا شاندار محل ہوگا اور بڑا باغ ہوگا۔ ان کے والد کی رائے تھی کہ ان کا بیٹا اپنی عقل کی وجہ سے بہت مال کمائے گا اور لوگوں میں نکلے گا، اپنے گھوڑے پر نکلے گا اور ان کے پیچھے نوکر چاکر ہوں گے۔ لوگ اسے سلام کریں گے اور کہیں گے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا لڑکا ہے، اور اس کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا جب وہ لوگوں کو یہ کہتے سنے گا کہ یہ خوش نصیب ہے، اس کا بیٹا بہت ہی امیر ہے۔ لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت سے سرفراز کرنا چاہا کہ انہیں ان کی قوم کی طرف بھیجیں تاکہ وہ انہیں ظلمتوں سے نکال کر نور میں لے آئیں۔ اس سے بڑھ کر کیا شرف ہوگا اور اس سے بڑھ کر عزت اور کیا ہوگی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم میں کھڑے ہو کر زوردار آواز میں کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ امیر لوگ کھانے پینے اور کھیل تماشے میں لگے ہوئے تھے۔ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے اور ان کے سوا کسی اور کو معبود نہیں سمجھتے تھے۔ انہیں صالح علیہ السلام کی دعوت پسند نہ آئی۔ سمود کے امیر غضبناک ہوئے اور انہوں نے کہا، یہ کون ہے؟ خادموں نے کہا، یہ صالح علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے پوچھا، یہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، یہ کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ یقیناً اللہ تمہیں تمہارے مرنے کے بعد اٹھائے گا اور تمہیں بدلہ دے گا، اور کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس نے مجھے اپنی قوم کی طرف بھیجا ہے۔ امیروں نے ہنس کر کہا، بیچارہ، کیا یہ رسول ہوگا؟ اس کے پاس محل ہے، نہ باغ، نہ کھیتی ہے، نہ کھجوروں کا باغ، یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ امیروں نے دیکھا کہ لوگ صالح علیہ السلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ انہیں اپنی سرداری خطرے میں نظر آئی اور کہا، یہ تو تمہاری طرح کا ایک آدمی ہے، کھاتا ہے جس قسم کا تم کھاتے ہو، اور پیتا ہے جس قسم کا تم پیتے ہو۔ اگر تم نے اطاعت شروع کر دی اپنے برابر کے آدمی کی تو تم بے شک گھاٹے میں ہوئے۔ کیا تم کو وعدہ دیتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور ہو جاؤ گے مٹی اور ہڈیاں تو تم کو نکلنا ہے؟ کہاں ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے جو تم سے وعدہ ہوتا ہے اور کچھ نہیں، بس یہی دنیاوی ہمارا جینا ہے۔ ہم مرتے اور جیتے ہیں اور ہم کو پھر اٹھنا نہیں ہے، اور کچھ نہیں، یہ ایک مرد ہے، باندھ لایا ہے اللہ پر جھوٹ، اور اس کو ہم نہیں مانتے۔ لوگوں نے صالح علیہ السلام کا انکار کیا اور اس پر ایمان نہ لائے۔ جب صالح علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی اور انہیں بتوں کی عبادت سے روکا تو کہنے لگے، اے صالح علیہ السلام، تم تو بہت ہی شریف لڑکے تھے اور بہت ہی ہدایت یافتہ تھے۔ ہم سوچا کرتے تھے کہ تم شریف اور بڑے لوگوں میں سے ہوگے، اور ہمارا گمان تھا کہ تم فلاں فلاں کی طرح ہوگے، مگر تم کچھ بھی نہ ہوئے۔ تمہارے ہم عمر اور عقل میں تم سے کہیں چھوٹے بڑے آدمی ہو گئے، اور
اے صالح اسلام، تو نے فقیری لائن پکڑ لی، ہمارا گمان تمہارے بارے میں غلط ہوا، تیرے بارے میں ہماری امیدوں پر پانی پھر گیا، تیرے باپ بیچارے کو بھی تجھ سے خبر خیر نہ ملی، تمہاری ماں بیچاری کی تھکاوٹ بھی تجھ پر ضائع ہو گئی۔ یہ سب کچھ صالح السلام نے سنا اور اپنی قوم پر افسوس کیا، اور جب صالح علیہ السلام قوم کے پاس سے گزرتے تو وہ لوگ کہتے، اللہ صالح علیہ السلام کے باپ پر رحم کرے، اس کا بیٹا تباہ ہو گیا۔ اور صالح علیہ السلام برابر اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے اور حکمت و نرمی سے انہیں اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ وہ کہتے، اے بھائیو، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم یہاں ہمیشہ رہو گے؟ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ان محلات میں ہمیشہ رہو گے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ان باغوں اور نہروں میں ہمیشہ رہو گے، ان کھیتوں اور درختوں سے ہمیشہ کھاتے رہو گے، اور تم ہمیشہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے رہو گے؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں، یہ کبھی نہیں ہوگا، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ اے میرے بھائیوں، تمہارے آباء و اجداد کیوں چل بسے؟ ان کے محل تھے، اسی طرح ان کے باغ اور چشمے تھے، ان کی کھیتیاں اور نخلستان تھے، اور وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے اور ان میں رہتے تھے، لیکن یہ سب کچھ ان کے کام نہ آیا اور یہ سب کچھ انہیں روک نہ سکا۔ ملک الموت نے ان کو آ لیا اور ان تک پہنچ گئے۔ اسی طرح تم بھی مرو گے اور تمہیں اللہ دوبارہ اٹھائے گا اور تم سے ان نعمتوں کے متعلق سوال کرے گا۔ اے میرے بھائیو، تم مجھ سے کیوں بھاگتے ہو، کیوں ڈرتے ہو؟ میں تمہارے مال میں کمی نہیں کرتا، میں تم سے کوئی چیز طلب نہیں کرتا، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں اور تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، اور میں تم میں سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ میرا اجر تو رب العالمین کے پاس ہے۔ اور اے میرے بھائیو، تم میری اطاعت کیوں نہیں کرتے ہو؟ میں تو تمہارا امانت دار اور نصیحت کرنے والا ہوں، اور تم اطاعت کیوں کرتے ہو ان لوگوں کی جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ان کے مال کھاتے ہیں، اور ان لوگوں کو برے کام کرتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ قوم عاجز آ گئی اور لاجواب ہو گئی۔ انہوں نے کہا، تجھ پر تو کسی نے جادو کر دیا ہے، تو بھی ایک آدمی ہے جیسے کہ ہم، کوئی نشانی اگر تو سچا ہے سو لے آ، کوئی نشانی اگر تو سچا ہے۔ صالح علیہ السلام نے کہا، تم کون سی نشانی چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، اگر تو سچا ہے تو اس پہاڑ سے ہمارے لیے ایک حاملہ اونٹنی نکال لا۔ لوگ اچھی طرح جانتے تھے کہ اونٹنی کو اونٹنی ہی جنتی ہے، نہ اونٹنی زمین سے اگتی ہے اور نہ پتھر سے نکلتی ہے، اور انہیں یقین آ گیا کہ صالح علیہ السلام عاجز آ جائے گا اور وہ جلد کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن صالح علیہ السلام کا اپنے رب پر ایمان مضبوط تھا، اور وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور ویسا ہی ہوا جیسا لوگوں نے مانگا۔ پہاڑ سے حاملہ اونٹنی نکلی اور اس نے بچہ دیا۔ لوگ حیران ہوئے اور ڈر گئے، لیکن ان میں سے ایک کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ صالح علیہ السلام نے کہا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور یہ اللہ کی نشانی ہے۔ تم نے مانگا اور اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے لیے اپنی قدرت سے پیدا کر دیا۔ اس اونٹنی کا احترام کرو اور اس کا ہاتھ نہ لگاؤ بری طرح، پھر تو آ پکڑے گا تم کو بہت جلد اس کا عذاب۔ یہ اونٹنی اللہ کی زمین سے کھائے گی اور پیے گی، آئے گی جائے گی۔ اس کا چارہ اور پانی تمہارا ذمہ نہیں ہے۔ چارہ اور پانی بہت ہے، اور یہ اونٹنی بہت بڑی اور پیدائش کے اعتبار سے بہت عجیب تھی۔ ان کے چوپائے اس سے ڈرتے تھے اور بدکتے تھے، اور جب کبھی یہ اونٹنی پانی پینے کے لیے آتی، چوپائے بدکتے اور بھاگ جاتے۔ صالح علیہ السلام نے دیکھا تو کہا کہ ایک دن اونٹنی کا اور ایک دن تمہارے جانوروں کا ہوگا۔ ایک دن یہ اونٹنی پیے گی اور ایک دن تمہارے مویشی پئیں گے۔
اور اسی طرح ہوا، جب اونٹنی کی باری ہوتی تو جاتی اور پی آتی، اور جب قوم کے مویشیوں کی باری ہوتی تو وہ آ کر پی جاتے۔ لیکن قوم نے تکبر کیا اور سرکشی کی، اور انہوں نے کہا کہ ہر روز ہمارے مویشی پانی کیوں نہ پئیں، اور یہ لوگ اس اونٹنی سے تنگ دل ہوئے جس سے ان کے مویشی بدکتے تھے، اور صالح علیہ السلام نے انہیں اس اونٹنی کی توہین سے ڈرا رکھا تھا، لیکن وہ نہ ڈرے۔ انہوں نے کہا کہ اس اونٹنی کو کون قتل کرے گا؟ ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا میں، ایک دوسرا آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا میں۔ دونوں بدبخت گئے بیٹھے اور اونٹنی کے نکلنے کا انتظار کرنے لگے، یہاں تک کہ جب اونٹنی نکلی تو پہلے نے اسے نیزہ مارا اور دوسرے نے اس کو ذبح کر دیا اور مار دیا۔ اور جب صالح علیہ السلام کو اس کا علم ہوا کہ اونٹنی ذبح کر دی گئی ہے تو انہوں نے افسوس کیا اور بہت غمگین ہوئے، اور لوگوں سے کہا فائدہ اٹھا لو اپنے گھروں میں 3 دن، یہ وعدہ ہے جو جھوٹا نہ ہوگا۔ اور شہر میں 9 آدمی تھے جو زمین میں فساد کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے حلف اٹھایا اور کہا ہم رات کو صالح علیہ السلام کو اور اس کے اہل و عیال کو قتل کر دیں گے، اور جب ہم سے پوچھا جائے گا تو ہم کہہ دیں گے کہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام اور اس کے اہل و عیال کی حفاظت کی، اور جب تیسرا دن ہوا تو ان پر عذاب آیا۔ انہوں نے حسب عادت صبح کی، پس ایک زوردار آواز تھی، اور وہ بھی سخت بھونچال کے ساتھ، ایسی آواز جس سے دل پھٹ جاتا، اور ایسا زلزلہ جس سے گھر گر پڑتے تھے، اور سمود پر یہ دن بہت ہی سخت تھا۔ سب لوگ مر گئے اور شہر تباہ ہو گیا۔ صالح علیہ السلام اور مومنوں نے اس بدبخت شہر سے ہجرت کی، اور وہ اس میں کیا کرتے؟ اور صالح علیہ السلام نکلے اور اپنی قوم کی طرف دیکھ رہے تھے کہ وہ مرے پڑے تھے۔ انہوں نے غمگین آواز میں کہا اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا اور تمہیں نصیحت کی، لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے تھے، اور آج جو کوئی انسان بھی وہاں دیکھتا ہے تو اسے محل خالی اور کنویں بیکار نظر آتے ہیں، اور بستیاں ڈراؤنی نظر آتی ہیں۔ ان میں سے کوئی اللہ کی طرف بلانے والا نہ تھا اور نہ کوئی جواب دینے والا۔ اور جب شام کے راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر سمود کے گھروں سے ہوا تو اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ نہ داخل ہونا ان لوگوں کے رہنے کی جگہوں پر جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، مگر یہ کہ تم رونے والے ہو اور ڈرتے رہو کہ مباد تمہیں وہ پہنچے جو ان کو پہنچا۔ یاد رکھو سمود نے اپنے رب کا انکار کیا، خبردار پھٹکار ہو سمود کے لیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔